غیبت کو چھوڑ دینا, غصے کو چھوڑ دینا, بیمانی کو چھوڑ دینا. انتہا یہ کہ جو حلال چیزیں اللہ نے کر دی انہیں بھی چھوڑ دینا. کس کے لیے چھوڑ دینا؟ اللہ کے لیے. تو روزے کا مطلب ہے ترک, چھوڑ دینا, کثافت اور غلاظت کو چھوڑ دینا اور لطافت اور پاکیزگی کو جمع کرنا. ایک دن چھوڑیں گے آپ کثافت کو, کثافت کم ہوگی, تھوڑی سی لطافت بڑھے گی. 2 دن ہوں گے, 4 دن ہوں گے. 20 دن کے عمل سے انسان کے اندر لطافت کا ذخیرہ ہو جاتا ہے, کثافت کم سے کم. اس لیے حضور نے فرمایا کہ رمضان کے آخری عشرے میں حضرت جبریل کی اور فرشتوں کی ملاقات کو تلاش کرو, اس لیے کہ جبریل اور فرشتے لطافت کے علاوہ کچھ نہیں. جب تک آپ لطیف نہیں ہوں گے فرشتوں کو نہیں دیکھ سکتے. جب تک آپ کے اندر کثافت نہیں ہوگی, کثافت ہوگی فرشتے آپ کے پاس کیوں آئیں گے بھائی؟ تو 20 روزے رکھنے کے بعد انسان کے اندر کثافت کم سے کم ہو جاتی ہے اور لطافت زیادہ سے زیادہ ہو جاتی ہے. دوسری جو انسان کی سب سے بڑی کمزوری ہے وہ بیداری کے بعد سونا ہے. جب تک آپ سوئیں گے نہیں بیداری کی تکمیل نہیں ہوتی. آپ اگر نہیں سوئیں گے تو دماغ آپ کا الٹ جائے گا, پریشانی ہوگی, آپ کسی کام کے قابل نہیں رہیں گے. یعنی بیداری میں جو کچھ آپ نے کیا ہے, بیداری کی حواس میں جو کثافتیں اور تعفن اور برائیاں آپ نے جمع کی ہے, سونے کی حالت میں وہ تعفن اور وہ کثافتیں دور ہو جاتی اور 12 گھنٹے تک نیند کی حالت میں آپ کثافت سے دور رہتے ہیں. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کثافت اور لطافت پیرلل ہو کے آپ کے اندر ایک توازن پیدا ہوتا ہے. اگر آدمی اتنا سوئے تو وہ اتنا کثیف ہو جائے گا کہ اس کا دماغ پھٹ جائے گا, وہ مر جائے گا. تو نیند ایک ایسی چیز ہے جو, دیکھیے نیند میں کیا ہوتا ہے, آپ کھانا کھاتے ہیں, نیند میں چلتے پھرتے کچھ بھی نہیں کرتے, اور روزے میں کیا کرتے ہیں, نیند میں جب آپ ہوتے ہیں تو آپ کے جسم لطیف ہوتا ہے, کثیف ہوتا ہے. کیوں؟ آپ کھاتے پیتے نہیں ہیں, تعفف سے بھی ہو گئے. روزے میں بھی کہ آپ بیدار ہیں, چل رہے ہیں, پھر رہے, لیکن آپ نے ہر حلال چیز کو اللہ کے لیے حرام کر دیا. کیونکہ آپ نے اللہ کے منشا کو پورا کرنے کے لیے ہر حلال چیز سے بھی اپنے آپ کو الگ کر دیا, اسے ترک کر دیا. تو جتنا زیادہ ذہن آپ کا اللہ کی طرف رہا, اسی مناسب سے آپ کے اندر اللہ کے انوار کا ذخیرہ. اور جب اللہ کے انوار کا ذخیرہ ہو گیا, ارے انوار سے انوار ہی ملتے. اس بات کو اللہ تعالیٰ میں روزے کی کتاب میں خود ہوں. اس لیے اللہ تعالیٰ روزے کی جزا ہے کہ آپ نے اللہ کے لیے ترک کر کے انوار کا ذخیرہ اپنے اندر جمع. اب 20 روزوں میں آپ کی یہ پریکٹس ہوئی, اور اس پریکٹس کے بعد آپ کے اندر طاقت پیدا ہو. اب راتوں کا تذکرہ آیا, 7 راتوں میں تلاش کرو.
صاف راتوں میں تلاش کا کیا مطلب ہوا بھائی؟ راتوں میں تلاش کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی رات کو جاگو، سو نہیں. آخری عشرے کی طاق راتوں میں سونا نہیں ہے. اور اگر آپ سو گئے عام راتوں کی طرح تلاش کیا کریں گے بھائی؟ ایک رات آپ سو گئے، دوسری رات جاگنی ہے. ایک رات سو گئے پھر تیسری رات جاگنی ہے. وہ اس لیے کہ اگر آپ مسلسل جاگتے رہیں گے تو آپ مسلسل تو نہیں جاگ سکتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے ایک پروگرام ترتیب دیا کہ بھائی ایک رات سو جاؤ، ایک رات جاگو. جاگنے کے عمل سے کیا ہوگا؟ جاگنے کے عمل سے یہ ہوگا کہ وہ لطافت اور پاکیزگی جو نیند میں آپ کو آسمانوں کی پرواز کراتی ہے، وہ پرواز جاگنے کی وجہ سے رات کے حواس میں اس طرح منتقل ہو جائے گی جس طرح بیداری کی آواز. اب یہ کہ جب آپ جاگے اور 27ویں شب سے آ گئی، اب اس 27ویں شب میں ظاہر ہے جب تلاش کریں گے، کس چیز کو تلاش کریں گے؟ کیا کو تلاش کریں گے بھائی؟ شب قدر کو تلاش کریں گے. شب قدر کیا ہے؟ اس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، جبریل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں، دعائیں دیتے ہیں، سلامتی کی رات ہے. تو اب آپ کیا تلاش کریں گے؟ فرشتوں کو تلاش کریں. حضرت جبریل علیہ السلام کو تلاش کریں. اب حضرت جبریل علیہ السلام کو تلاش کرنے کے لیے اب آپ نے تو دیکھا نہیں جبریل علیہ السلام. اب کیا طریقہ کار ہوگا؟ کہ یہ طریقہ کار ہوگا کہ چونکہ حضرت جبریل علیہ السلام خود نور ہے، اس لیے آپ ایسی عبادت کریں گے، ایسی آیتوں کی تلاوت کریں گے کہ جس میں زیادہ سے زیادہ انوار ہیں، اور وہ انوار تلاوت کے بعد آپ کے اندر ذخیرہ ہوتے رہے. جب وہ ذخیرہ ہو جائیں گے تو ظاہر ہے آپ حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھ لیں گے. لیکن اگر ذخیرہ نہیں ہوں گے تو آپ نہیں دیکھ سکیں گے. مثلاً ایک آپ کا ذہن ایسے ہے کہ 3 میل سے زیادہ آپ نہیں سفر کر سکتے. بلڈ پریشر ہے کسی کو، اس کو آپ ہوائی جہاز میں بٹھا دیں، اس کے دماغ کی رگ پھٹ جائے گی. کیوں پھٹ جائے گی؟ اس کے دماغ میں سکت نہیں ہے 3 میل سے زیادہ پرواز کرنے کی. اور اگر سکت ہے تو آپ کنکڑ جہاز میں بھی اڑ جائیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ اور رمضان کے پورے روزے اس بات سے متعلق ہیں کہ ہر مسلمان کے اندر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، جو اللہ سے محبت کرتا ہے. اللہ سے اگر محبت نہیں کرے گا تو آدمی کیوں سارے دن بھوکا رہے گا بھائی؟ اب تو روزے ماشاءاللہ بہت ہی اچھے، نہ بھوک لگتی نہ پیاس لگتی. گرمی میں کتنے سخت روزے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جنہیں توفیق دیتا ہے وہ سخت ترین گرمی میں بھی روزے رکھتے ہیں. کیوں رکھتے ہیں؟ اللہ راضی ہوگا. تو شب قدر کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر ایسی روحانی طاقت پیدا ہو جاتی ہے کہ جس روحانی طاقت سے وہ فرشتوں کو دیکھ لیتا ہے اور حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھ لیتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم قرآن کو سمجھیں، قرآن کے اندر تفکر کریں،
ذہن لگائیں. اب آپ ماشاءاللہ اتنے سارے حضرات تشریف لائے, اللہ تعالیٰ آپ کی اس حاضری کو قبول فرمائے. آپ یہ بتائیں, یہ جو آپ نے ساری زندگی سنا ہے, میں نے بھی ساری زندگی سنا ہے کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے, اس کا کیا مطلب؟ کبھی آپ لوگوں نے سوچا اس کے بارے میں؟ جی, کیونکہ ہم نے نہیں سوچا, اس لیے ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ کی حکمتیں نہیں آئیں. اب ہم نے سوچا کہ بھئی 1000 مہینوں سے افضل کا کیا مطلب ہوا؟ 1000 مہینوں میں تو 30,000 راتیں ہوتی, 30,000 دن ہوتے ہیں. دن کا مطلب ہے حواس, بیداری کی آواز, رات کا مطلب ہے رات کی آواز, خواب کی آواز. تو یہ تو 30,000 دن ہو گئے, 30,000 راتیں ہو گئی. اب اگر ایک فرض کیجیے آپ ایک حواس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ جب آپ کوئی چیز دیکھتے ہیں, یعنی کسی چیز کے, یہ روحانی قانون ہے کہ جب آپ کو کسی چیز کا کوئی خیال آتا ہے اور وہ خیال ویژن بن جاتا ہے, یعنی آپ کے آنکھ کے سامنے اس کا مظاہرہ ہو جاتا ہے, تو خیال آنے سے ویژن بننے تک اور ویژن بننے کے بعد ریکارڈ ہونے تک جو وقت خرچ ہوتا ہے وہ 15 سیکنڈ ہوتا ہے. کبھی آپ لوگ اپنے گھر جا کے اس کو دیکھیے گا, مثلا آپ کو کسی دوست کا خیال آ گیا, آپ فوراً گھڑی دیکھیں, 15 سیکنڈ کے بعد وہ خیال نہیں ہوگا, دوسرا خیال شروع ہو جائے. لیکن نظام ہے اللہ تعالیٰ کا, اگر 15 سیکنڈ سے 16 سیکنڈ ہو جائے کسی ایک خیال کو گزرنے میں, وہ بیماری شروع ہو جائے. کسی کو شیزوفرینیا کہتے ہیں. آپ دیکھو نا کہ ایک مریض ہوتے ہیں, وہ ایک بات کو بار بار ایک ہی بات کو کہہ رہے, ایک ہی بات کو کہہ رہے, ایک ہی بات کو کہہ رہے, ساری دنیا کہہ رہی ہے غلط ہے, وہ کہہ رہے نہیں ہے صحیح. تو قانون یہ ہے کہ 15 سیکنڈ کے بعد ہر اطلاع تبدیل ہو جائے گی. اب اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ یہ دیکھیں 12 گھنٹے میں جی کتنے ہوئے بھائی؟ 15 سیکنڈ کتنے ہوئے 12 گھنٹے میں؟ 1 منٹ میں 60 سیکنڈ ہوتے ہیں, تو 1 منٹ کو 4 سے ضرب دو نا جی. 1 منٹ میں 4 وقفے ہوئے نا, 15 چوکے 60 ہے. 1 گھنٹے میں کتنے وقفے ہوئے ہیں؟ اور 12 گھنٹے میں جی 4000 سمجھ لو, 3,500 سمجھ لو. تو اس کا مطلب یہ کہ دن کے حواس میں ہم تقریباً 3,000 حواس سے گزر جاتے ہیں. ہمارے یا 3,500 انفارمیشن, 3,500 اطلاعات یا 3,500 انسپائریشن ہمارے دماغ میں آتی ہیں, وہ گزر جاتی ہیں. کتنے گھنٹے میں؟ تو 60,000 دنوں میں کتنی انسپائریشن آ جائیں گے؟ یہ 30,000 دنوں میں کر لو. تو اس کا کوئی آپ حساب نہیں لگا سکتے. پھر بات وہی ہو گئی کہ شب لیلۃ القدر کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی سوچنے کی رفتار, سمجھنے کی رفتار, پرواز کی رفتار. آپ خواب میں پرواز کرتے نہیں کرتے؟ آپ اڑتے ہیں ہوا میں, یہ نہیں بھی اڑتے. تو آپ نے یہاں خواب دیکھا, ابھی میں نے کہا تھا کہ دادا صاحب کے یہاں جناب ہم کھڑے ہوئے, اب دادا صاحب کے یہاں پیدل چلو تو یہ تو 2-3 دن تو لگ ہی جائیں گے, 1 ہفتہ تو لگے گا. تو اس سے رفتار کا پتہ چلتا ہے.
تو لیلۃ القدر میں انسان کے اندر حواس کی رفتار اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ جو رفتار انسان کو غیب کی دنیا میں داخل کر دیتی. اب غیب کی دنیا میں داخل ہونے کا آپ کہیں گے یہ تو بہت بڑی بات ہے، تو اللہ میاں عالم الغیب ہے. اللہ میاں عالم الغیب ہے کہ اللہ میاں نے علم غیب عطا کیا ہے. مثلا اگر اللہ تعالیٰ مجھے آپ حضرات کی دعاؤں سے برکتوں سے اس بات کی توفیق دے کہ میں فرشتے کو دیکھ لوں، تو میں نے کیا علم غیب نہیں دیکھا؟ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت زیارت ہونا کہ علم غیب نہیں ہے؟ یا کسی بندے کو اللہ تعالیٰ کی آواز کان میں آ جائے، اس کا علم غیب نہیں کہیں گے؟ علم غیب سے مراد یہ ہرگز نہیں ہے کہ اگر کسی آدمی کو غیب کا علم حاصل ہوا تو نعوذ باللہ وہ اللہ ہو گیا. اللہ بالکل الگ چیز ہے، علم غیب بالکل الگ چیز. اب موجودہ سائنس میں یہ ترقی روز بروز ہو رہی ہے. اب جیسے جین ڈی این اے ہے، جین ہے، اب انہوں نے تلاش کر لیا. اب وہ کہتے ہیں ہم یہ پتہ چل جائے گا پیدائش سے پہلے ہی کہ بچے کی آنکھیں کیسی ہیں، اس کی ناک کیسی ہے، اس کے بالوں کا رنگ کیسا ہے. جب تک اس کا علم نہیں تھا کہ یہ علم غیب نہیں تھا. علم غیب سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے نعوذ باللہ کوئی آدمی علم غیب حاصل کر کے خدا بن جاتا. خدا کیسے بن جائے گا کوئی آدمی؟ اللہ کیسے بن جائے گا؟ علم غیب انسان کا ورثہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. انسان کا ورثہ ہی علم غیب ہے. حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جمع کیا اور یہ فرمایا ہے کہ میں زمین پر اپنے نائب اور خلیفہ بنانے والا ہوں. آدم کو زمین پر اپنا نائب اور خلیفہ بنانے والا ہوں. فرشتوں نے کہا یہ تو بڑا خون خرابہ فساد برپا کر دے گا. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو علم الاسماء سکھایا، پھر فرشتوں کے سامنے پیش کیا. جب آدم علیہ السلام نے علم الاسماء بیان کیے تو فرشتوں نے کیا کہا کہ صاحب ہم تو اتنے ہی جانتے ہیں جتنا آپ نے ہمیں علم سکھا دیا ہے، یہ علم ہم نہیں جانتے جو آپ نے آدم کو سکھا دیا. اللہ تعالیٰ کے اسماء، اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ تعالیٰ کی تجلیات، لیکن اللہ اپنے علم سے جس کو جتنا بھی سکھا دے گا آپ اس کو علم غیب کے علاوہ کوئی دوسرا نام نہیں دے سکتے. اب یہ پھر شب قدر پہ آ جائیے. حضرت جبریل علیہ السلام غیب ہی ظاہر ہے. فرشتے تنزل الملائکۃ والروح، فرشتے جو نازل ہوتے ہیں اس رات میں وہ ظاہر ہی غیب ہے. تو اگر کسی آدمی کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے، محبت سے، ان کا کوئی امت حضرت جبریل علیہ السلام کی زیارت کر لے اور جبریل علیہ السلام اس سے مصافحہ کر لے، جیسے کہ تمام مفسرین نے لکھا ہے، اس بندے نے کیا علم غیب نہیں دیکھا؟ تو اب ہم یوں کہیں گے لیلۃ القدر کے اندر انسان کے اندر ایسے حواس متحرک ہو جاتے ہیں جن حواس سے انسان غیب کی دنیا میں داخل ہو جاتا ہے. اور یہ اس لیے ہوتے ہیں کہ بندے نے 1 ماہ تک اللہ کے لیے ترک اختیار کیا.
روزے کے آداب پورے کیے، کھایا نہیں، پیا نہیں، غصہ نہیں کیا، غیبت نہیں کی، بیماری نہیں کی، کم سے کم نیند کو کم سے کم کیا. شب قدر کی رات میں یہ بات اگر ذہن نشین ہو کہ شب قدر کا مطلب یہ کہ حواس کا تیز ہو جانا، اور ان حواس کی تیزی کو مزید اللہ کا کلام پڑھ کر، درود شریف پڑھ کر، سورہ یاسین شریف پڑھ کر، سورہ مزمل شریف پڑھ کر، یا حیو یا قیوم پڑھ کر، بسم اللہ الواسع جل جلالہ، یا بدیع العجائب بالخیر، یا بدیع پڑھ کر مزید جب انوار و تجلیات کا ذخیرہ ہوگا، اس ذخیرے سے اگر زیارت ہو جائے تو ماشاءاللہ سبحان اللہ. لیکن اگر فرض کرو زیارت نہیں بھی ہوگی تو ہم نے اگر حضرت جبریل علیہ السلام کو نہیں دیکھا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کے ہمیں دیکھی ہے. آج اس سال کوشش جدوجہد سے ذخیرہ ہوگا، اگلے سال اور ذخیرہ ہوگا، اگلے سال اور ذخیرہ ہوگا. جو اندہ یا بندہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد عالی کے مطابق ہم فرشتوں کو بھی دیکھ لیں گے، حضرت جبریل علیہ السلام سے مصافحہ بھی کر لیں گے. اور یہ ایسی بات نہیں ہے کہ کبھی کسی کو یہ چیز حاصل نہ ہوئی ہو. بے شمار واقعات ہیں اولیاء اللہ کے، بزرگوں کے، کہ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے ان سے مصافحہ کیا، دعا کی. بے شمار لوگوں کے ایسے واقعات ہیں کہ انہوں نے کوئی اپنے اندر ایک پاکیزگی دیکھی. بے شمار لوگوں کے واقعات اس قسم کے کہ انہوں نے کوئی چمکدار چیز دیکھی، نور دیکھا، مداس پیدا ہو گیا اندر، رونے لگا آدمی، یکسوئی حاصل ہو گئی، لطیف ہو گیا، بالکل ہلکا پھلکا ماحول ایسا ہو گیا کہ پتہ چلا کہ ماحول میں تو یا کچھ ہے ہی نہیں، بالکل یہاں تو سوائے لطافت کی، روشنیوں کے نرواڑ کے کچھ نہیں. یہ کیفیات ہیں، یہ بھی دراصل شب قدر کے ملنے کے قائم مقام. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالی مجھے بھی توفیق دے اور آپ کو بھی توفیق دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ قرآن پاک میں تفکر کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات میں جو حکمت ہے اسے تلاش کریں. تو اب جیسے جیسے ہم قرآن میں تفکر کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات میں غور و فکر کریں گے، میں آپ سے ظاہر ہے ہمارا ذہن کھلے گا، اور نہیں کریں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. اب اس سلسلے میں اگر کوئی وضاحت طلب بات ہو، کچھ پوچھنا ہو، مختصر سا پوچھ پاچھ لیں، پھر انشاءاللہ پروگرام شروع کرتے ہیں. رمضان کے بعد اسی طرح برقرار رکھ سکتے ہیں کہ وہی وہ ہے نا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مہینے میں کم سے کم 3 روزے تو رکھنے چاہیے. ایام 20 کے روزے کہتے ہیں، 3 روزے 13 14 15. ایک بات. دوسری بات یہ کھانے میں ایسی چیزیں کھائیں کہ جن سے کثافت کم سے کم آپ کے اندر ہو. سبزیاں کھائیں، گوشت کھائیں، کم کھائیں. اچھا آدھا پیٹ کھائیں. آدھا پیٹ کھانے سے آدمی کمزور نہیں ہوتا، آدھا پیٹ کھانے سے آدمی کی صحت اچھی ہوتی ہے. زیادہ شکم پوری سے آدمی بیمار ہوتا ہے. یہ خیال غلط ہے کہ آپ زیادہ کھائیں گے تو صحت اچھی ہوگی. زیادہ کھانے سے بیماریاں ہوتی ہیں. کم کھانے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. حضور قندر بابا نے ایک تو فرمایا مجھ سے کہ ایک حکیم مدینے میں آئے کسی حکومت کی طرف سے، کتاب میں یہاں علاج کروں گا اپنی حکومت کی طرف سے. 1 سال بھر ہو گیا. 1 سال بھر کے بعد انہوں نے اپنے ملک کو لکھا کہ صاحب میں تو یہاں 1 سال ہو گیا، یہاں تو کوئی مریض ہی نہیں آتا. لوگوں کا بھائی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرو.
تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے حکیم صاحب، انہوں نے کہا کہ میرے ملک نے تو خدمت کے لیے بھیجا تھا، یہاں تو کوئی بیماری نہیں ہوتا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی دیکھو ہمارا ایک طریقہ ہے، جب تک ہمیں خوب بھوک نہیں لگتی ہم کھاتے نہیں، اور جب ابھی آدھا پیٹ بھرتا ہے ہم کھانا چھوڑ دیتے. تو وہ کہا کہ پھر تو یہاں کوئی بیمار نہیں ہوگا، آپ مجھے جا سکتے ہیں، اور وہ اپنے ملک واپس. لیکن صورت حال اس وقت تو مسلمانوں کی یہ کہ کھانے سے فرصت ہی نہیں ملتی، کھاتے کھاتے سو جاتے ہیں، سوتے سوتے کھانا شروع کر دیتے. یہ کھانا کوئی آپ کی صحت کے لیے اچھا نہیں ہے. حضرت علی کا قول ہے کہ یہ ان کا لوگوں کا عجیب حال ہے، کھاتے ہیں وہ مر جاتے ہیں، یعنی اتنا کھاتے ہیں کہ بیمار ہو جاتے ہیں وہ مر جاتے ہیں. پوچھ لائے موت. انہوں نے فرمایا اتنا کھاؤ جس سے مرو نہیں، اتنا نہ کھاؤ کہ بیمار ہو کے مر جاؤ. تو اسپیڈ کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پہ اثر ہے. آپ بھی دیکھ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا کھانا کھاتے تھے، صحابہ کرام کتنا کھانا کھاتے تھے، اولیاء اللہ کتنا کھانا کھاتے تھے. ان کے آپ حالات پڑھیں پتہ چل جائے گا، کوئی غذا بھی اپنی کر لے. اولیاء اللہ کے اندر جو طرز فکر موجود تھی وہ آپ کے اندر بھی منتقل ہو جائے گی. تو یہ تو بہت آسان طریقہ ہے کہ رمضان کے مہینے کو سامنے رکھ کر یہ جو صبح شام کھانے کی عادت پڑی ہے اس عادت کو بحال رکھے، اور انشاءاللہ انوار کا ذخیرہ ہوتا چلا جائے گا، رفتار بڑھتی چلی جائے گی. مراقبہ کرنے سے بھی رفتار بڑھتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا میں 7 سال مراقبہ کیا، سب جانتے ہیں. اور یہ بھی سب جانتے ہیں کہ غار حرا میں پہلی دفعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے. مراقبہ کرے، مراقبے سے بھی ذہنی استعداد اور رفتار پڑتی. ٹھیک ہے جی.